حاضرین، حج اور قربانی ہر سال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ بلکہ ملینز لوگ اپنے اپنے مقام سے نکل کر حج کے موسم میں حج کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ملینز اینڈ ملینز لوگ اپنے اپنے مقام پر انہی تاریخوں میں جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو آپ میں سے ہر آدمی جو دین پر غور کرتا بھی ہے اور جو دین پر غور نہیں بھی کرتا ہے، جس کی زندگی میں دین بہت ہی رسمی انداز میں ہے، وہ بھی ایک بات ضرور محسوس کرے گا کہ حج کے موسم کے بعد مسلم معاشرے میں، اسی طرح قربانی کا موسم گزر جانے کے بعد، یہ جو 10 ذی الحجہ 11 12 اس کے بعد اس کے کچھ اثرات اور اس کے نتائج مسلم معاشرے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یعنی موسم آیا، قربانی ہوئی، پھر اگلے موسم کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ ہم نے پیغمبرانہ مشن کو سمجھا، اور نہ ہی حج اور قربانی کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک بات جو انتہائی بنیادی ہے دینی اعمال اور پریکٹسز کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ دین میں ہر عمل اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف رکھتا ہے۔ اگر ایک عمل ہو اور پھر اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہو، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ ذاتی سطح پر بھی وہ غور و فکر کرے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایک عمل کیا لیکن اس کا نتیجہ نہ تو اپنی ذات کی سطح پر اور نہ معاشرے کی سطح پر کہیں دکھ رہا ہے۔ ہم نے ایک پریکٹس کیا لیکن اس پریکٹس کے بعد اس کے کوئی بھی کانسیکوینسز ہماری لائف میں نہیں۔ یہ تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ دین میں جتنے بھی اعمال بتائے گئے ہیں، خواہ وہ فرض ہوں یا نوافل کے درجے میں ہوں، ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مثال کے طور پر نماز تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، یہ تمام بالغ مرد اور بالغ عورتوں کے اوپر نماز فرض ہے۔ نماز صرف رسمی طور سے 5 وقت جماعت میں شامل ہو کر مسجد میں جا کر پڑھنے کا نام نہیں ہے، ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ نماز کے کچھ لازمی نتائج ہیں جو نماز پڑھنے والے کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اور ان میں سے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کسی نمازی کے اندر دین سے رغبت اور برائی سے دور بھاگنے کی صفت پیدا ہونی چاہیے، دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اس کے اندر سے ایگو اور کبر ختم ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نمازی بھی ہو، 5 وقت مسجد میں سجدہ ریز بھی ہوتا ہو، لیکن اس کی شخصیت کے اندر، اس کی پرسنالٹی کے اندر ایگو اور انا بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ فحش اور منکرات سے نہیں رک پاتا ہے۔ نماز کے مقاصد میں سے یہ مقصد بتایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بلا شبہ فحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو ہر سچے نمازی کو اپنی نماز کا جائزہ لینے کے لیے یہ چند بنیادی چیزیں سامنے ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھ بھی رہا ہے اور اس کے اندر سے برائی ختم نہیں ہو رہی ہے، برائی والی محفل میں بیٹھنے کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا ہے، برائی پھیلنے اور پھیلانے کے ماحول سے دور بھاگنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو اپنی نماز پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کا ایک مقصد ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو پیراسیٹامول لکھ کر دیا، تو ہر آدمی جس کو بخار ایک سے زیادہ بار ہو چکا ہے وہ جانتا ہے کہ پیراسیٹامول کھانے کا ایک ڈوز کے بعد لازمی نتیجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ بخار اتر جائے گا۔ اسی طرح دوسرے میڈیسین کا معاملہ ہے، یہی معاملہ دینی اعمال کا بھی ہے، ٹھیک یہی معاملہ حج اور قربانی کا بھی ہے۔ تو حج اور قربانی ادا کرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں حج اور قربانی کے مقاصد نہیں شامل ہیں، نہیں دکھ رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ ہمیں حج اور قربانی کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے یہاں تمہارے قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، تو پہنچتا کیا ہے، کیا پہنچے گا، اب ہم تاریخ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔